وعلیکم اما بعد خلوص اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى يبقى من الصلاة والسلام والبركة الشيخ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا شکر و احسان ہے، اس نے تمام بازوں کو ایمانی، نورانی، عرفانی، روحانی پاکیزہ بد میں شرکت کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بھائی بہنوں کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ بیان ہو اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہر سال حضرت سیدنا شیخ صدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آستانے سے منسوخ کمیٹی ہے وہ ہر سال یہ مبارک بد میں محفل سجاتی ہے۔ انہیں نوجوان بچوں کو مبارکباد اور دعا دینے کے لیے 10 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارے جتنے بھی اراکین ہیں کمیٹی کے نوجوان ماشاء اللہ تعالیٰ نے قوام منعقد کرتے ہیں، مولا تعالیٰ نے ایمان سلامتی عطا فرمائے اور ان کی جد و جہد اور کوشش ہے مولا تعالیٰ اسے قبول اور منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، جیسے میں نے شروع میں کیا 10-15 منٹ کی آپ کا خدمت ہے، یہ الحمدللہ یہ ہمارے لیے باعث فخر و خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے ہمارے ممبران مبلغین جو ہیں وہ رونق اسٹیج ہیں، اور اس کے بعد اچھی بدائی میں وہ آپ کو بات کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، تو دل میں ایک کیفیت ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک شوق ہونا چاہیے، اور بارگاہ خدا بندی میں دعا بھی ہونی چاہیے کہ مولا تعالیٰ یہ پیاری پیاری مخلوق پھول جو ہمارے یہ بھائی کھلا رہے ہیں، اور اس کی خوشبو جو ہے، وہ آواز اور صدا جو ہے، وہ صرف ہمارے کان تک ہی نہیں، مولا تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے اور دعا میں شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دعاؤں کے ساتھ آج آپ کو یہ سمجھنا ہے میرے بھائی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امہ کے لقب سے یاد کیا۔ رب کا فرمان ہے خیر امت اخرجت للناس، جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے اچھی امت جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کی جو خوبی اور اس کی جو فضیلت، اس کی عظمت، جو بڑائی بیان کی گئی کہ یہ بہترین امت ہے۔ پہلی علت کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور دوسرا سبب، دوسری علت اللہ نے خود ہی اس آیت کے آگے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ جب تم کوئی اچھی بات سنتے ہو تو تم اپنے ہی طرف محدود نہیں رکھتے ہو، بلکہ تم دوسروں کو تقسیم
تقسیم بھی کرتے ہو، دوسروں کو بانٹتے بھی ہو، اور اگر اپنے بھائیوں میں کوئی کمی یا خامی یا غلطی دیکھتے ہو وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ اب آپ اپنے بھائیوں کو برائیوں سے دور۔ یہ دو علت ہے، یہ دو سبب ہے، یہ دو ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کا لقب عطا کیا ہے۔ تو سمجھ مطلب سے ہر انسان ان کا سکتا ہے، لیکن یہ میری اپنی بات نہیں ہے، سب کے لیے فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، میں مانتا ہوں کہ عام آدمی آپ تقریر نہیں کر سکتے، آپ تفصیل نہیں بتا سکتے، آپ مسائل نہیں بیان کر سکتے، تو کم از کم جو آپ کے قریبی دوست ہیں، جو ہر وقت جو سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں میرے دوست اور ضرور نماز پڑھنے چلتے۔ اگر ان میں کبھی کوئی برائی دیکھتے ہو تو پیار سے، محبت سے، دوستانہ مشفقانہ برتاؤ گزارا کرتے کیا تو سکتے ہو کہ بھائی اگر میرے دوست نے غلط کام کرے تو مناسب نہیں۔ آج ہمارا ذہن یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ علماء کرام کا فریضہ ہے کہ وہ تفصیل کرے، وہ سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، علماء جو ہے اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل وہ بتا سکتے ہیں، اس کی تشریح بتا سکتے ہیں، لیکن اچھے اور برے کی تمیز کرنے میں دو چار لفظ میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہر ایک کا فرض ہے۔ اگر آپ بہترین امتی بننا چاہتے ہیں، بہترین انسان ہونے کا لقب اور اس کا شرف محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کو اپنا مزاج بنانا پڑے گا کہ آپ بھی لوگوں کو، لوگ نہ صحیح جو آپ کے قریبی ہیں، جو ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو بھی نیکی کی طرف آپ کو دعوت دینی چاہیے، اور اگر کوئی بری بات ہے تو اس سے آپ کو منع کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنی تفصیل کی جاتی ہے، اتنی تفصیل کی جاتی ہے، لیکن اس کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ لوگ مانتے ہی نہیں، لوگ سنتے ہی نہیں، لوگ عمل کرتے ہی نہیں۔ میں ہمارے مجلس بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے یہ میرے مخاطب ہیں، میں اپنے اس جملے کے اوپر اپنے بھائیوں کو چاہوں گا کہ ان کو توجہ کے ساتھ اس جملے کو سماعت فرمائیں۔ محبت ہے آپ کی، یہ لوگ سنتے نہیں، لوگ عمل نہیں کرتے، لوگ بات نہیں مانتے۔ سارے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت دے رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے صبح جیسے قسم کھا لی ہو کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ کو راہ مستقیم، صراط مستقیم راہ دکھاتے رہے، بتاتے رہے۔ تو وہ لوگ بھی اتنے ضدی تھے، ضد نہیں پسند۔ اللہ کی طرف سے وحی بھی نازل ہو گئی، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، آپ دعوت دیں یا دعوت نہ دیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیارے نبی کا اپنا علم غیب کو معلوم تھا کہ ان کی قسمت کی ایمان نہیں ہے۔ پھر نصر خطیب قرآن شریف میں بھی رب نے فرما دیا کہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ سب کے باوجود بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے ڈھکتے نہیں ہیں، آپ کو تبلیغی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی خدا کی طرف سے پیغام بھی آ گیا، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ دین کی دعوت دے ہی رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ایک دفعہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم تسلیم میں جواب عطا فرماتے ہیں، اے میرے امتی، یہ لوگ مانے یا نہ مانے یہ ان کی قسمت کی بات ہے، دین کے دعوت دینے کا اجر و ثواب جو ہے اللہ مجھ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے مبلغین کبھی بھی آپ افسردہ نہ ہو کہ کون سنتا ہے اور کون عمل کرتا ہے، کون عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ جائز میں میرا سابقہ بڑا کبھی یہ پڑ چکا ہے کہ کچھ لوگ قسم کھائے بھائی نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، تو ہم افسردہ اس سے نہیں ہوتے، غمگین نہیں ہوتے۔ ہمارا فرض جو ہے ہم دین کی دعوت دیتے رہیں گے، آپ مانیں گے یہ آپ کی قسمت ہے، آپ نہیں مانیں گے یہ آپ کی قسمت ہے۔ اگر میں سچی دعوت دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ سوچ لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ مانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی کو یہ بتاؤ، اذان ہوتی ہے، اب کوئی مؤذن سے اذان دینے والے سے یہ کہے کہ اتنا بڑا معجزہ ہے، 5 وقتہ آپ اذان دیتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، تو کیا وہ مؤذن اذان دینا چھوڑ دے گا؟ اذان نہیں دے گا؟ ہر ایک کی قسمت ہے، تم کو بلایا جا رہا ہے، تم نہیں آ رہے ہو، یہ تمہاری قسمت ہے۔ ہم اللہ کے نام کو بلند کریں گے، اللہ ہم کو بلند کرائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کے عمل کرنے سے ہمارے صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ خوشی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے اس کے رسول کے نئے بزرگوں کی باتیں سنیں، اگر آپ اس میں عمل کریں، الحمدللہ الحمدللہ ہم کون ہوئے۔ لیکن ایک دین کی دعوت دینے والا، یا اسی طریقے سے میں نے شروع میں کیا کہ آپ اپنے دوستوں کو جو آپ کے قریبی ہیں، ہمارا ہر وقت آپ کے ہمسایہ ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے، اگر آپ ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے، اس لیے آج بہت افسوس ہوتا ہے، ایک آدمی غلطی کرتا ہے، ماں باپ بدنام ہوتے ہیں، پوری برادری بدنام ہوتی ہے۔ ایک مسلمان غلطی کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں، دیکھو یہ شراب پیتے ہیں، مسلمان ہیں، جوا کھیلتے ہیں، مسلمان ہیں۔ ایک آدمی ایک تالاب جو ہے پوری مچھلی کو تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اسی طریقے سے ایک آدمی غلطی کرتا ہو، پورے مسلمان جو ہے وہ بدنام ہوتے ہیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے میرے بھائیوں کے چلتے میں، جو ہمارے علماء تو اب کیا آپ کو بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا، آپ کی تعلیمات آپ کو اس لیے درخواست میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم جو ہم دوست ہیں، ہم ان کو دین کی طرف مائل کریں، مسجد کی طرف، خدا کے گھر کی طرف۔ کب آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں گے؟ جب بتاتے خود آپ اچھے ہوں، پہلے آپ اچھے ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کب سکھائیں گے؟ کب ان کو پڑھنے کے لیے گالی گلوچ نہ کرنے سے کب آپ منع کریں گے؟ گالی مت بکو، بری بات ہے، گندی بات ہے، کب آپ منع کریں گے؟ جب آپ خود ہی گالی نہ بکتے ہو، جب آپ خود ہی گالی نہ بکتے، جب آپ خود ہی گالی بک رہے ہیں تو ایک چیز دیکھیے، اب چھوٹا سا اسکول ہم بھی چلاتے ہیں اور ہمارے بہت سارے بھائی اسکول چلاتے ہیں، ہندی کی کتاب ہوتی ہے، انگلش کی ہوتی ہے، اردو کی ہوتی ہے، میتھ کی ہوتی ہے، سائنس کی ہوتی ہے، ہر سبجیکٹ کی کتاب ہوتی ہے، گالی کی کوئی کتاب نہیں ہوتی، گالی کی کوئی کتاب نہیں ہوتی۔ گالی بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، اس کی کوئی کتاب نہیں۔ اور بچہ یہ بھی جان جاتا ہے، گالی تو گالی، یہ بھی جانتا ہے کب ہم کو اس کا استعمال کرنا ہے، کب ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے۔ کہاں بچے نے سیکھا؟ یہ گھر سے۔ اور اسی پر ہم نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اے میرے بندو، اللہ کی طرف سے وصیت ہے، تمہیں نصیحت ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی بھی اپنے بچوں کے روٹی کپڑا مکان جائیداد کی فکر نہیں کہ ہم اپنے بچے کے لیے بینک بیلنس کرتے ہیں، بچوں کے لیے کرتے ہیں، ضرور کریں، آپ نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر بھی اللہ نے حکم کیا ہے، اس کی بھی فکر کریں. یہ بہرحال موضوع بہت طویل ہے. یہ پھر میں عرض کروں کہ آج ہم مسلمانوں میں، خاص طور سے نوجوانوں میں جو آج کل جو برائیاں ہیں، مطلب شراب ہے، جوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 4 آنا 8 آنا 1 روپے میں کھیل رہے ہیں. اگر آج آپ سختی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس 1 ہی روپے ہے، جب ان کے پاس 10 ہوگا تو 10 کے حساب سے کھیلیں گے، جب ان کے پاس 50 ہوگا 50 کے حساب سے کھیلیں گے. یہ حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب درخت اگتا ہے نکلتا ہے، اگر وہ ٹیڑھا تم نے چھوڑ دیا تو سخت ہو جائے گا، اس کی تنے جو ہیں وہ سخت ہو جائیں گے، پھر دوبارہ وہ سیدھا نہیں ہو سکتا، کاٹنا نہیں پڑے گا. اگر شروع میں ہی سیدھا کر دیا تو سیدھا ہو جائے گا. کیونکہ تم اپنے بچوں میں جب بری حرکتیں آپ دیکھیں تو فرض بنتا ہے آپ پر کہ اپنے بچوں کے اوپر سختی کر کے ان کو صراط مستقیم، ان کو اچھی عادتیں، ان کو اچھے کام، ان کو اچھے عمل کی رغبت دلائیں. اور کب آپ یہ کریں گے؟ جب آپ کو بچے ہو. میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری اور آپ سب بھائی دنیا میں یہاں پہ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. اور ہمارے جو بھائی ماشاء اللہ نمازی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جب آپ اپنے بچوں اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کریں. جو جمعے کی نماز پڑھنے آپ جاتے ہیں، جب بھی اگر آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے، ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، جب ان سے لوگوں سے موقع ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، ایک چیز یاد رکھیے، یہ نوٹ کر کے اٹھیے گا کہ چاہے ہمارے یہ علماء ہوں، مولوی صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، خطیب ہوں، مقررین ہوں، ہم اپنی بات آپ کے کانوں تک پہنچا سکتے ہیں. بس صرف آپ کے کانوں تک پہنچا سکتے ہیں. بس اتنی ہی ہمیں کیپیسٹی، اتنی ہی طاقت، اتنی شکتی ہے کہ ہم اپنی بات آپ کے کانوں تک پہنچا دیں. دل میں داخل ہونا، زندگی میں شامل کرنا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ رب کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھ کو میرے بچوں کو نمازی بنا دے. سبحان اللہ. تو کیا حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے رہے ہوں گے؟ ضرور کہتے رہے ہوں گے، ضرور کہتے رہے ہوں گے. لیکن یہ دعا اس بات کی دلیل، نشانی اور علامت ہے کہ بارگاہ خدا میں یا اللہ ہم اپنے بچوں کو تو نماز کے لیے کہتے ہی ہیں، اپنی آواز بچوں کے کان میں داخل کر دی ہے، دل میں اتارنا، زندگی میں شامل ہونا میرے مولا یہ تیرے دستے قدرت. سبحان اللہ. تو ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے میں نے عرض کیا ایک دم ابتدا میں، اتنی اچھی باتیں ہماری دعوت اسلامی کے جو کارکن ہیں، مفسرین ہیں، الحمدللہ اس طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ اور تعلیمات کا فروغ اور عام کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. مولا تعالیٰ ان کی جدوجہد میں اور خیر و برکت عطا فرمائے، یہ خوب سے خوب کامیابی عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی، ہمارے سبھی بھائی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں اور اراکین ہیں، جتنے بھی لوگ مشن میں اس پروگرام میں شامل ہیں، جس طریقے سے بھی اس بھائی نے مدد کی ہے، مولا تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو دین کی دعوت کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اس نیت خیر پر، اس اچھی نیت پر اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے. رزق میں، ایمان میں، ہر جگہ اپنی برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے. بہت بہت شکریہ میرے بھائیوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.